اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان محفل قرآن خوانی مورخہ 13 جولائی 1994۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس آئے رسول تم میں سے ہی جن پر تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے، تمہیں بہت چاہتے ہیں اور مومنین پر تو بہت ہی مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تو رحمت للعالمین ہیں، وہ ہر شے پر مہربان ہیں، لیکن مخلوق کی تکلیف سے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور اپنے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خزائن مانگتے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف لوگوں کو کیوں بتا رہا ہے، یہ ایک باریک بات ہے، اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اور اس نے الرحمن الرحیم اپنی صفت بیان فرمائی ہے۔ وہ ایسا مہربان ہے کہ کوئی اس کی مثال نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے کرم اور مہربانی سے ہر انسان فائدہ اٹھائے، اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا ہر انسان حقدار بنے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ لیکن اس نے اپنی مہربانی حاصل کرنے کے لیے مخلوق کے لیے ایک دروازہ مقرر کر دیا کہ جو اس دروازے پر حاضری دے گا وہی اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنے گا، اور جو اس دروازے پر حاضری نہ دے گا وہ محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق پر یہ بھی واضح فرماتا ہے، دیکھو یہ حکم تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی شفقت کہ تمہاری ذرہ سی بھی تکلیف میرے محبوب کے لیے بڑی تکلیف ہے۔ وہ تمہاری اچھائی کے خواہاں ہیں کہ ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی اس مہربانی کا بدلہ دو، اور وہ یہ بدلہ ہے کہ تم میرے محبوب کی غلامی دل و جان سے اختیار کرو، ایسی غلامی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اولاد، جان و مال، ہر چیز سے عزیز رکھو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری غلامی، تمہاری جان نثاری کی یہ ذات اقدس محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا دیا ہے کہ ہر شے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج کر دیا ہے اور اپنے محبوب کو بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تم سے کوئی توقع امید نہ تمنا ہے، بلکہ اس ذات اقدس کو بھروسہ امید تو عرش عظیم کے مالک سے ہے، جو قادر مطلق ہے، ہر شے کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کس طرح انسان پورا کر سکتا ہے اور اس حقیقت کو انسان کس طرح سمجھ سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کی زندگی کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جنہوں نے اس فرمان پر عمل کر کے دکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام نے جانی مالی قربانی اس طرح پیش کی کہ ثابت کر دیا کہ ان کی خدمت بے مثال ہے اور وہ سچے مومن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام اور غلاموں کے سردار اور رہنما حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ان احکام کی پابندی میں گزری کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب آپ ایمان لائے، آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف کر دی۔ صرف 2 اونٹنیاں اور چند ہزار اشرفیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر خرچہ کے لیے سنبھال کر رکھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ ہجرت کریں گے تو ضرورت پوری کی جائے گی، چانچہ سب کچھ دے کر، خود سب کچھ چھوڑ کر، یعنی وطن، ماں باپ، حتیٰ کہ 2 معصوم صاحبزادیاں بھی چھوڑ کر حضور کی خدمت میں چل پڑے۔ یہ مالی جانی خدمت تھی
جان اس طرح فدا تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں پہنچے تو پہلے خود اندر گئے تو کوئی موذی چیز نہ ہو۔ غار کو صاف کیا، اپنی دستار کو پھاڑ کر سارے سوراخ بند کیے، صرف ایک سوراخ باقی تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلا کر خود بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا، اور وہ ایک سوراخ جس کے لیے کپڑا باقی نہ رہا تھا اس پر اپنا انگوٹھا رکھ کر بند کر دیا، اور وہاں ایک سانپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شوق میں نکلنا چاہتا تھا، راستہ بند دیکھ کر انگوٹھے کو ڈس لیا۔ حضرت بکر صدیق کو سخت درد ہوا مگر ہلے تک نہیں کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں فرق نہ آئے۔ درد کی شدت میں آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ پوچھا تو حقیقت حال عرض کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب مبارک لگائی تو فوراً آرام آ گیا۔ جب سفر پر چلے تو کبھی بھاگ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہو جاتے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، جو تکلیف ہو وہ مجھے ہی پہنچے، اس خیال سے بھاگ کر پیچھے جاتا ہوں، یہ دشمن پیچھے سے آتا ہوگا، اسی خیال سے دائیں اور بائیں ہوتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کس طرح قربان ہونے کا شوق ہے۔ جنگ احد میں جب کفار نے زور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ کفار کے حملے کی وجہ سے پہلے ایک بازو، پھر دوسرا بازو، پھر ایک ٹانگ، پھر دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی تو گر گئے۔ مسلمانوں نے زور لگایا تو کفار کو بھگا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے ایک غار میں احد کے پہاڑ میں بیٹھے۔ حضرت سعد کو بھی وہاں لایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، در حضرت سعد آخری لمحات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چاڑ رہے تھے۔ زور سے آواز دی، خدا کی قسم میں نے اپنی مراد پا لی۔ دیکھا تو جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے۔ دیکھیں کیا مراد تھی، جس کو پا لیا وطن گیا، عزیز و قارب گئے، جان بھی چلی گئی، مال و دولت بھی گیا، مل کیا گیا، اور کیا مراد تھی؟ صرف ایک ہی تھی جو سب سے عزیز مراد تھی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر جان ساری وہ مل گئی۔ الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہمارا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، زخمیوں سے چور ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لے گئے، سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، ہمارا بتاؤ آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت مارا نے سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر فرمایا، بس یہی خواہش تھی، اور زندگی کی کیسے آزاد ہو گئے۔ غلاموں کی سنہری تاریخ پڑھ کر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے یہ لوگ سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے شفیق ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں کا بدلہ کیا ہے، اور اس طرح انہوں نے ہر شے قربان کرنے کو معمولی سمجھا۔ حضرت زید کفار کے قبضے میں آ گئے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو میخوں سے تختہ دار پر پیوست کیا، اور پھر آپ کے سینے پر تلوار رکھ کر کفار نے پوچھا، زید سچ بتاؤ، اب اگر تمہاری جگہ تمہارے رسول کو قتل کیا جائے تو تم پسند کرو گے؟ انہوں نے فرمایا، کیا بکتے ہو، خدا کی قسم میری جان اگر 200 مرتبہ بھی نکالی جائے تو پھر بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ایک کانٹا چبھے۔ یہ ایسی قربانیاں جن کو دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق کس طرح بخشی کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت سمجھ میں آئی، قربانی کی محبت کی توفیق ہوئی، یہ سمجھ کس طرح حاصل ہوئی، حالانکہ دیکھنے میں انہی جیسے انسان تھے جو آپ کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے تھے، بکواس کہتے تھے، ہر قسم کی تکلیف دیتے تھے، آپ کے لیے دن رات سازشیں کرتے تھے۔ کتنا فرق ہے، اور یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، ان کے پاس دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں۔ بظاہر تو سب کچھ ہے مگر حقیقت میں یہ تو جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ، وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا انسان بننے کے لیے اور وہ انسان بننے کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے، دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے، دونوں جہانوں کے غموں سے بے نیاز ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چراغ ہیں جو روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور ساتھ روشن کرنے والا چراغ بھی، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے وہ اس پاور ہاؤس سے روشنی لے کر چلے، تاکہ دشمن کی چال سے بچ جائے اور اس راستے میں فنا ہو جائے۔ گویا غلامان رسول کی کامیابی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور دشمنان رسول کی محرومی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی تھی۔ یہی وہ نعمت ہے جس کا پتہ ہمارے مرشد غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو دیا، اور ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرا کے خود خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج سے 34 سال پہلے جا ملے، مگر ہمارے دلوں میں اس طرح زندہ ہیں، اور قیامت تک وہ لوگ جو ہدایت سے فیضیاب ہوں گے ان کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اب دعا کریں اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، حاضرین کی سب نیک آرزویں پوری فرمائے، آمین۔ خادم لنگر کو ان کی خدمت جو انہوں نے جانی اور مالی کی کئی گنا زیادہ عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔